الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں سنا۔ آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین سے ابتدا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تفسیر یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر ملتے جلتے ہیں، آئیے حمد اور شکر کے بارے میں سنتے ہیں۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف ہے یہ ہے کہ کسی کے احسان کے بدلے میں مقابلے میں زبان سے، اعضاء سے یا دل سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے مقابلے میں، احسانات کے بدلے میں کرتے ہیں، تو اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی کہلاتی ہے۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ آئیے چند فضائل سماعت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ پھر آگے اس آیت کے اندر آیا للہ یعنی اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کا جامع ہے، اور بعض مفسرین نے لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ لی جاتی ہے۔ پھر آگے اس آیت کے اندر رب العالمین یعنی جو سارے جہاں والوں کا مالک یہ لفظ بھی آیا۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ اس کی آیت نمبر 2 کو سماعت فرمائیں گے۔